बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना लेसन नंबर 14 पढ़ेंगे। हम लोग लेसन नंबर 14 में एक नई चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे, शायद आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी होगी, दैट इज़ अ थीसिस स्टेटमेंट। यानी कि जब आप लोग स्पीच बनाते हैं ना, तो आप लोग पहले एक थीसिस बना लेते हैं कि मैंने इस चीज़ के बारे में मैंने अपनी सारी स्पीच रखनी है। थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है? ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है, यानी कि जिसमें आप ना फॉर एग्जांपल के जैसे कोई आप कोई ऐलान कर रहे हैं, आप लोग अगले बंदे को कोई कंप्लीटली कोई चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं, हाँ ये चीज़ ऐसे है, ठीक है, सेंटेंस फॉर्म में आप उसको कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों की कोई कंप्लीट थॉट होती है, क्वेश्चन नहीं होता। जो स्टेटमेंट क्वेश्चन हो वो आप लोगों की थीसिस स्टेटमेंट नहीं होती। ये सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें आप अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं, अपनी सोच को, अपने कंडीशन को, अपनी पोजीशन को, अपनी फीलिंग को, जो सब्जेक्ट के बारे में जो आप लोगों की फीलिंग वगैरह पोजीशन और कंडीशन होती है ना, वो आप लोग इसमें जो है ना वो एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले आप लोग क्या करते हैं, एक टॉपिक सोचते हैं ना, फिर आप लोग ये देखते हैं कि मैंने जनरली इस टॉपिक के बारे में मैंने क्या बात करनी है, फिर आप अपने ऑडियंस को कंसीडर करते हैं, फिर आप उस सब्जेक्ट पे सारी रिसर्च करते हैं, उसके बाद जाके आप लोगों ने उस टॉपिक के बारे में एक ऐसी स्टेटमेंट बनानी होती है कि ताकि आपकी पूरी स्पीच उस एक स्टेटमेंट के गिर्द घूमे कि हाँ मैंने इस चीज को प्रूव करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कहा था कि मेरा टॉपिक है कि फास्ट फूड्स के ऊपर मैंने स्पीच करनी है, आप लोग ये थीसिस बनाएंगे कि फास्ट फूड्स आर सीरियस प्रॉब्लम फॉर हार्ट पेशेंट्स, ठीक है। ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में आप लोगों को एक कंडीशन पता चल रही है कि ये एक कंडीशन होती है कि हार्ट पेशेंट्स की जो है ना के लिए प्रॉब्लम होते हैं फास्ट फूड्स, ठीक है। आप लोगों को रिलेशनशिप भी पता चल रहा है कि फास्ट फूड और हार्ट पेशेंट्स का क्या रिलेशन है। लेकिन अगर आप लोग ये लिख देते हैं ना कि क्या फास्ट फूड्स प्रॉब्लम्स काज करते हैं हार्ट पेशेंट्स के लिए, तो ये आप लोगों का थीसिस नहीं होगा, क्योंकि ना ही इसमें कोई फीलिंग है, ना ही इसमें आप कोई कंडीशन बता रहे हैं, ना ही कोई ओपिनियन है, ना ही कोई एटीट्यूड है। ये सेंटेंस क्वेश्चन है, और हम लोगों ने कहा था कि जो क्वेश्चन होता है वो कभी भी थीसिस नहीं होती। ये कोई चीज डिक्लेयर भी नहीं ना कर रहा, ये तो सिंपली आपसे कोई चीज पूछ रहा है। तो ये जो सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस के ऊपर जो है ना अगर आप लोग फोकस करेंगे तो आप लोग कोई भी मैसेज नहीं पहुंचा सकते ऑडियंस की तरफ, ठीक है। लेकिन ये है कि इस क्वेश्चन से फर्दर ज्यादा क्वेश्चन ही निकलेंगे, कोई काम की पते की चीज नहीं निकलेगी, ठीक है। जो थीसिस स्टेटमेंट होता है वो आप लोगों की कंप्लीट डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, जो एक्सप्रेस करता है आप लोगों की ओपिनियंस को, कंडीशंस को, वैल्यूज को, फीलिंग्स को, एटीट्यूड को। ये आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से इसका रट्टा मारना है, ये आप लोगों के एमसीक्यूज में आती है बहुत ज्यादा। पर्पस ऑफ थीसिस, आप लोग थीसिस बनाते क्यों हैं? जो थीसिस होता है ना, थीसिस स्टेटमेंट, वो आप लोगों की स्पीच का मेन फोकस होती है। आप लोगों को चाहे वो लेक्चर दे रहे हैं, कन्वर्सेशन है, डिस्कशन है, उसका एक मेन आप लोगों का ना एक फोकस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अब कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ रहे हैं ना, तो कम्युनिकेशन स्किल हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट का, लेकिन उसमें जो हर लेसन है ना, वो लेसन आप लोगों का थीसिस है। लेसन के ऊपर जो भी टॉपिक दिया हुआ होता है, ये मेन आइडिया होता है, आप लोगों के पूरे मैसेज का ना एक पर्पस होता है, एक मकसद होता है, और आप लोग उस सारे मकसद को एक सेंटेंस में आप लोगों ने दिखाना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को टॉपिक दे दीजिए था इन्फ्लेशन, आप लोग थीसिस बनाते हैं कि इन्फ्लेशन ने बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है हमारी हाउसिंग मार्केट को। ये पूरी जो फिर आप लोगों की जो स्पीच है ना, वो आप लोगों की स्पीच इस थीसिस को डेवलप करने में स्पेंड होनी चाहिए, इस थीसिस को प्रूव करने में स्पेंड होनी चाहिए। आप लोगों ने ये शो करना है कि कैसे हाउसिंग मार्केट जो है वो वाकई में इन्फ्लेशन से कैसे अफेक्ट हुई है। हर आप लोगों की जो स्टेटमेंट देंगे, आप लोग कोई भी फैक्ट बताएंगे, आप लोगों का हर ओपिनियन, आपके हर एग्जाम्पल, उसका कंसर्न हमेशा इसी चीज के साथ फिर होना चाहिए कि जो इन्फ्लेशन है उसने अफेक्ट किया है हाउसिंग मार्केट को, ठीक है। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ थीसिस, जो थीसिस होती है ये सिर्फ कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि ये अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए आप लोगों की ऑडियंस के साथ, उनके लिए माकूल भी होना चाहिए। जब आप लोग कोई थीसिस ऐसा बना रहे होते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है और आपको उसके बारे में अच्छे तरीके से पता भी होता है, लेकिन जस्ट आपका इंटरेस्ट बट आल्सो वन दैट, बल्कि आप लोगों की थीसिस ऐसी होनी चाहिए जो आपके इंटरेस्ट के अलावा आप लोगों के ऑडियंस में भी इंटरेस्ट डेवलप करे और उनको भी इंफॉर्मेशन दे किसी चीज के बारे में, ठीक है। आप लोगों की थीसिस स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जिसको सुन के अगले बंदे में इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए कि हाँ ये बंदा मुझे आज इस फलां चीज के बारे में इन्फॉर्म करने जा रहा है। आप लोगों की जो थीसिस है ना, वो उस अप्रोप्रिएट एक तो ऑडियंस के लिहाज से होनी चाहिए, दूसरा आप लोगों की ओकेजन, आप लोगों के जिस त्यौहार पे आप लोग बात कर रहे हैं, जिस जगह पे आप लोग बात कर रहे हैं, उस हिसाब से भी आप लोगों की जो है ना वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। आप लोगों का जो टॉपिक है और आप लोगों का जो थीसिस होता है वो इंटरेस्टिंग तो होंगे, लेकिन अगर वो आप लोगों के ऑडियंस के साथ हो सकता है कि किसी खास वक्त में ऑडियंस के लिए वो माकूल ना रहे, तो फिर आप लोगों की जो है ना वो थीसिस वो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगी और वो फेल हो जाएगी, ठीक है। स्कोप क्या होता है, थीसिस का स्कोप कितना होना चाहिए? आप लोग खुद से पूछें कि आप लोगों की जो थीसिस है वो कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों ने डिज़ाइन की है। आप लोगों ने अपने खुद से ना आप लोगों ने क्वेश्चन करना है, फिर खुद ही आप लोगों ने उसके आंसर देने हैं कि क्या आप लोगों ने जो ऑडियंस जो उनका इंटरेस्ट था उस सारे इंटरेस्ट को आप लोगों ने कवर कर लिया है।
ٹھیک ہے, اور آپ لوگوں نے ساری انفارمیشن دے دی ہے یا نہیں دے دی. آپ لوگوں کو اپنے تھیسس کے اسکوپ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. آپ لوگوں نے لمٹ کر دینا ہے اپنے ٹاپک کو نا, ٹھیک ہے. یعنی کہ میں نے آپ لوگوں کو جیسے پچھلے لیسن میں ایگزامپل دی تھی نا کہ آپ لوگوں نے کس چیز کے بارے میں اسٹڈی کرنا ہوتا ہے, جغرافی کے حساب سے اور ٹائم کے حساب سے آپ لوگ اس کو لمٹ کریں کہ ہاں میں نے اس ٹائم کے لحاظ سے میں نے بات کرنی ہے, میں نے اس کنٹری کے لحاظ سے جسٹ اس ٹاپک کے بارے میں نے بات کرنی ہے. تو آپ لوگ جب تھیسس ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے. ٹائم کم ہے تو آپ لوگوں نے تھیسس کم بنانا ہے, اور آپ لوگوں کو کتنی انفارمیشن چاہیے اپنے جو آپ لوگوں نے تھیسس بنایا ہے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ جب مائنڈ میں رکھیں گے نا, تو اس حساب سے پھر آپ لوگوں نے اپنا تھیسس ڈیزائن کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے جو ہے نا, اگر آپ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے 8 سے 10 منٹ کی اسپیچ دینی ہے, اور آپ نے اس 8-10 منٹ کی اسپیچ میں اگلے بندے کو آپ لوگوں نے پرسویڈ کرنا, اس کو آپ لوگوں نے نا ابھارنا ہے کسی چیز کے لیے, تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے سلیکٹ کیا ٹاپک کو, پھر اس کے اوپر آپ لوگوں نے ریسرچ کی, اور آپ لوگوں نے تھیسس بنا دیا کہ انفلیشن جو ہے نا, مہنگائی بہت ہی سیریس پرابلم ہے اس ملک کا. آپ لوگوں کا تھیسس اچھا ہوگا نہیں, کیونکہ یہ تھیسس بہت زیادہ براڈ ہے, بہت زیادہ براڈ ہے. آپ لوگوں نے اس کو لمٹ کرنا ہے. آپ لوگ اس تھیسس کو 8 سے 10 منٹ میں آپ لوگ نہیں بتا سکتے کہ آپ لوگوں کی کنٹری کے لیے کیسے پرابلم ہے. آپ لوگ اس کو لمٹ کریں. آپ اس کو کہیں کہ انفلیشن جو ہے وہ سیریس پرابلم ہے ہمارے جو شادی شدہ نوجوانوں کے لیے, یا جو ہے نا وہ فارمرز کے لیے, کسانوں کے لیے, یا پھر ہاؤس وائف کے لیے. کوئی ایک آپ لوگ اس طرح سے بہت ساری آپ لوگ لسٹ بنا سکتے ہیں. پھر آپ لوگ اس میں سے کوئی ایک چوز کریں, اس کے اوپر آپ لوگ بات کریں. پھر آپ لوگ جب پاسبل ویز آپ لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں نا سارے اسٹیٹمنٹ کو کمپلیٹ کرنے کے, پھر آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ اوریجنل جو تھیسس ہے نا, یہ اوریجنل کتنا ہے, یعنی کہ یہ کتنا براڈ ہے. آپ لوگ اس میں کون کون سی چیزیں کور کر سکتے ہیں, اور کتنا جو ہے نا کتنی پاسبلٹی ہے کہ یہ ہمارے آڈینس کو افیکٹ کر سکتی ہے. اس حساب سے پھر آپ لوگوں کو تھیسس بنانا ہوتا ہے. آگے آ جاتی ہے آپ لوگوں کی کنکریٹنس آف تھیسس, یعنی کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اسکوپ لمٹ کیا, لیکن آپ لوگوں کی جو تھیسس ہے وہ کنکریٹ ہونی چاہیے اپنے ورڈز کے لحاظ سے. یعنی کہ کنکریٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو ورڈز ہے نا وہ مین جو ہے نا مین میننگ بتائیں اگلے بندے کو, ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ پریونٹیو ڈینٹسٹری از گڈ, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ لوگ ڈینٹسٹ سے, اگر آپ لوگ ڈینٹسٹری جو ہوتے ہیں, یعنی کہ ڈینٹسٹ کے پاس جو آپ لوگ فار ایگزامپل کی دانتوں کی صفائی کرواتے ہیں پریونشن کے طور پہ, تو وہ اچھی ہوتی ہے. اس سے آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کچھ کہ پریونٹیو ڈینٹسٹری از گڈ کیوں گڈ ہے, یعنی کہ اس میں آپ لوگوں کو میننگ نہیں نا ٹھیک طریقے سے پتہ چل رہا. زیادہ کنکریٹ دیکھیں, گڈ جو ہے نا, گڈ یہ ایک ویج ٹرم ہے, ڈھکی چھپی ہے, اس کو ڈیفینیشن کی ضرورت ہے. زیادہ افیکٹو ہوگا کہ پریونٹیو ڈینٹسٹری از افیکٹو مینس آف کنٹرولنگ ٹوتھ ڈیکے. کیوں اچھی ہے, کیونکہ وہ آپ لوگوں کی ٹوتھ ڈیکے کو کنٹرول کرتی ہے. تو یہ آپ لوگوں کی ہوتی ہے کنکریٹنیس, جس میں آپ لوگ چیز کو ٹھیک طریقے سے مکمل طریقے میں آپ لوگ اس کو بتا دیں کہ اگر کوئی چیز اچھی ہے تو کیوں ہے, کیسے اچھی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگ پھر کیا کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تھیسس کا. جب آپ لوگ پورا تھیسس کا ایک اسٹیٹمنٹ فارمولیٹ کر لیتے ہیں, تو پھر آپ لوگوں نے اپنے مین پوائنٹس ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں. ایسے پوائنٹس آپ لوگوں نے بتانے ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کی تھیسس کو سپورٹ کرے. فار ایگزامپل آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ کمیونیکیشن اسکلس امپروو کرنا بہت ضروری ہوتے ہیں ہر بزنس اسٹوڈنٹ کے لیے. اب آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں نے وہ ریزنس ڈھونڈنے ہیں کہ کیوں جو ہے نا کمیونیکیشن اسکلس بہتر کرنا ضروری ہوتے ہیں, کیوں اس سے اب ان کو فیوچر سکسیس ملے گی, یا وہ پریزنٹیشنس اچھی دیں گے, کیا وجہ ہے. آپ لوگوں کے جو ریزنس ہوتے ہیں نا, یہ جو بلیو کرتے ہیں کہ کمیونیکیشن اسکلس کو امپروو کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے, تو آپ لوگ اس کی سپورٹ میں جتنے بھی ریزنس دیں گے نا, وہ آپ لوگوں کے مین پوائنٹس ہوں گے, اور اسی طریقے سے پھر آپ لوگ اپنی اسپیچ کو ڈیولپ کریں گے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے جو مین پوائنٹس جو آپ لوگ بنائیں گے, وہ ایک تو یہ ہے کہ کلیئر ہونے چاہیے, لاجیکل ہونے چاہیے, لاجک ہونے چاہیے ان کے اندر, ویسی لمبی نہیں چھوڑنی, ایکول ہونے چاہیے ویلیو میں, ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ ایک پوائنٹ کی امپورٹنس زیادہ ہے دوسرے کی کم ہے. ڈسٹنکٹ ہونے چاہیے کہ ایک دوسرے سے مختلف ہونے چاہیے, سیم نہیں ہونے چاہیے, سینٹرل ٹو دا ایشو, یعنی کہ جو آپ لوگوں کا مین ٹاپک تھا بالکل اسی کو پروو کریں, ادھر ادھر ہٹ کے آپ لوگوں نے بات نہیں کرنی. یہ آپ لوگوں کے مین پوائنٹس کے کیسے ہونے چاہیے, یہ آپ لوگوں کے شارٹ میں بھی آتا ہے, آپ لوگوں کے MCQs میں بھی آتا ہے, آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے. اب ہم ان کو باری باری دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے کہ آپ لوگوں کا مین پوائنٹ کلیئر ہونا چاہیے. کلیئرٹی آپ لوگوں سے کیسے آ سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو مین پوائنٹس دینے ہیں نا, ان میں آپ لوگوں نے ورڈز بالکل کلیئر یوز کرنے ہیں, سمپل ورڈ یوز کرنے ہیں, سمپل سینٹینسز بنانے ہیں, مشکل نہیں بنانے جو اگلے بندے کو سمجھنے میں مشکل ہو. کنکریٹ اور پریسز چھوٹے ورڈز آپ لوگوں نے یوز کرنے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بھی آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ریزنس کو آڈینس کے سامنے کلیئر کریں. فار ایگزامپل اگر تھیسس اسٹیٹمنٹ تھا کہ ہر کسی کو فرسٹ ایڈ کورس لینا چاہیے ہائی اسکول میں, اس کے پیچھے نا ایک کلیئر ریزن آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کیوں لینا چاہیے, اس کو جو ہے نا وہ کیوں لینا چاہیے. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا اس کے ریزن میں آپ لوگ جسٹ یہ بتا دیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ پریکٹیکل اپلیکیشن کے لیے ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ جو ریزن ہے نا یہ کلیئر نہیں ہے, ٹھیک ہے.
لیکن آپ لوگ اس کو کلیئر کیسے کر سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو صرف تھیٹریکل کورسز نہیں سیکھنے چاہیے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ ایسے کورسز بھی لیں جو ان کو پریکٹیکل لائف میں ہیلپ آؤٹ کر سکیں، اور جو فوراً سے ہونے والی جو ناگہانی آفات ہوتی ہیں ان کو ڈیل کر سکیں. تو اس کے لیے ان لوگوں کو فرسٹ ایڈ کورس لینے چاہیے. تو اس طریقے سے آپ لوگوں کا کلیئر بالکل آپ لوگوں نے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. آگے آپ لوگوں نے بات کرنی ہے لاجیکلی، یعنی کہ آپ لوگوں نے جو ریزنس دینے ہیں نا اس میں کوئی لاجک ہونی چاہیے، جو آڈینس کے لیے نا آڈینس کو کچھ سمجھ، یعنی کہ کوئی باشعوری بات ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اگلا بندہ مذاق اڑائے یہ اس نے کیا لمبی سی چھوڑ دی ہے. ٹھیک ہے. جو ان کو جو ہے نا کوئی ریزنیبل لگے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ جو بات کر رہے اس کے پیچھے یہ ریزن چھپا ہوا ہے. اگر آپ لوگوں کا تھیسس ہے کہ ہر کسی کو فرسٹ ایڈ کورس لینا چاہیے ہائی اسکول میں، اس کے دو لاجیکل ریزن اسٹیٹمنٹس بنتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ایسے کورسز لینے چاہیے جو ریلیونٹ ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس جو ہے نا ان کو وہ اس طریقے سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے زندگیوں کو بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ لوگوں کو کوئی ریزن پتا چاہیے، کوئی لاجک ہے کہ کیوں لینا چاہیے کورس. لیکن اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریڈ کریزنٹ والے آپ لوگوں کو کورس دینا چاہتے ہیں تو اس لیے آپ لوگ کورس لیں، بھائی یہ کوئی تک بنتی ہے؟ تو آپ لوگوں نے بتوکی بات نہیں ٹھوک دینی، آپ لوگوں نے بالکل انریزنیبل آرگومنٹس نہیں دینے، ریزنز لاجیکل آرگومنٹس آپ لوگوں نے دینے ہیں. آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ ہے ایکول ان ویلیو. ایکول ان ویلیو کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی آپ لوگ ریزنس دے رہے ہیں ان سب کی امپورٹنس ایکول ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ایک چیز کے اوپر زیادہ زور دے رہے ہیں، ایک چیز کو آپ لوگ زیادہ امپورٹنٹ بنا کے پیش کر رہے ہیں اور دوسری کو لیس امپورٹنٹ آپ کر دیتے ہیں. مین پوائنٹس کی سب کی جو ہے نا ایکول امپورٹنس ہونی چاہیے. جیسے فار ایگزامپل آپ کا تھیسس ہے کہ ہر کسی کو جو ہے نا مارننگ واک کرنی چاہیے، تو آپ اس کے بارے میں ریزن دیں گے کیونکہ واک کرنا ایک اچھی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے اور واک کرنا آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں گے نا کہ واک کرنا ایک اچھی ایکسرسائز اس لیے ہے کیونکہ میں اسے پسند کرتا ہوں، تو یہ آپ لوگوں کی جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی لاجک بھی نہیں بنتی. ٹھیک ہے. اور یہ امپورٹنٹ بھی نہیں ہے دوسرے ریزنس کی طرح. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ لوگوں نے ایکول امپورٹنس کا خیال رکھنا ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ لوگوں کے پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسٹنکٹ ہونے چاہیے. جو بھی آپ لوگوں کے مین پوائنٹس آپ دے رہے ہیں وہ سیم نہیں ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ اوور لیپ نہ کریں. ایسے نہیں کرنا کہ آپ لوگوں نے ایک بات کہی ہے تو اگلے سینٹینس میں جا کے کوئی ایسی بات کر دیں جو پچھلے سینٹینس کے ساتھ ملتی جلتی ہو. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کا تھیسس ہے کہ عورتوں کے خلاف جو جرائم ہیں وہ ہمارے ملک میں زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں یا وہ سیریس ایشو ہیں، تو آپ اس کی سپورٹ میں ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جو ٹین ایج گینگز ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ دہشت گرد، وہ زیادہ دہشت پھیلا رہے ہیں عورتوں کے درمیان، اور جو عورتیں جو زیادہ بڑے شہروں میں رہتی ہیں وہ زیادہ شکار ہوتی ہیں اس چیز کا. تو یہ دونوں پوائنٹ دیکھیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کیونکہ پہلا جو ہے وہ اس بات سے پہ زور دے رہا ہے کہ کون جو ہے نا وہ اسالٹ کرتے ہیں، کون یہ جرم کرتے ہیں، اور سیکنڈ جو ہے وہ اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ کون سی وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ جرم ہو رہا ہے. یہ دونوں جو مین پوائنٹ ہے یہ ایک سیم تھیسس کے ساتھ جو ہے نا وہ ریلیٹ کریں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دو پوائنٹس ہیں، جیسے آپ کہتے تھے کہ جو ویمن ہیں وہ دہشت گردی کی زیادہ شکار ہوتی ہیں بگ سٹیز میں، آگے آپ لوگ کہتے تھے کہ وہ جو ویمن جو اسمال سٹیز میں رہتی ہیں وہ جو ہے نا وہ کم شکار ہوتی ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں یہ دونوں سینٹینسز میں بات تو ایک ہی ہو رہی ہے نا، تو یہ ڈسٹنکٹ اسٹیٹمنٹس نہیں ہے. تو اپنے اسٹیٹمنٹس کو ڈسٹنکٹ رکھنا ہے. اگلی بات یہ کہ سینٹرل ٹو دا ایشو، جو بھی آپ لوگ جو مین پوائنٹس آپ لوگ جو ریزنس دے رہے ہیں وہ ایشو سے بالکل ریلیٹ کرتے ہوں. اگر آپ لوگ جو ہے نا آڈینس کو آپ لوگ یہ پرسویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کرکٹ کھیلیں، تو آپ نے اس میں مین پوائنٹ میں یہ بتانا ہے کہ جو کرکٹ جو ہے اب آپ لوگوں کو دبلا پتلا بناتی ہے، آپ لوگوں کی ہیلتھ کو اچھا کرتی ہے، آپ لوگوں کو خوش رکھتی ہے. یہ ریزنس جو ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی ایشو کے سے ریلیٹڈ ہی ہیں. لیکن اگر آپ اس طرح سے کوئی ریزن دے دیتے ہیں کہ آپ کو کرکٹ اس لیے کھیلنی چاہیے کیونکہ یہ مختلف کنٹریز میں کھیلی جاتی ہے اور مسٹر ایکس جو ہے وہ ایکسیلنٹ کرکٹ پلیئر، تو یہ آپ لوگ دیکھیں اس کا ایشو کے ساتھ، مسئلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بن رہا. تو آپ لوگوں نے ایسے مین پوائنٹس دینے ہیں جو سینٹرل ہوں آپ لوگوں کے ایشو کے ساتھ. اگر ہم لوگ اس ساری چیزوں کی ہم لوگ سمری بنائیں نا، تو یہ ہے کہ ہمارے جو مین پوائنٹس ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ سارے کلیئر ہونے چاہیے، لاجیکل ہونے چاہیے، ایکول ان ویلیو ہونے چاہیے، ڈسٹنکٹ ہونے چاہیے اور سینٹرل ٹو دا ایشو ہونے چاہیے. یہ 5 مین پوائنٹس آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنے، اس کو آپ لوگوں نے بھولنے، آپ لوگوں کے MCQs میں بھی آتے ہیں اور اوور آل اس میں سے کوسچن بھی وہ سیناریو بنا کے دے دیتے ہیں. اس اب لیسن کو آپ لوگ 1-2 دفعہ اچھی طریقے سے آپ لوگ ہینڈ آؤٹ کر دیجیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.